اللہ رب العزت کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، یعنی نماز جس وقت کی جو بھی نماز ہم نے فرض کی ہے اس کا ایک متعین اور مقرر وقت ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے کہ جب نماز کا حکم نازل ہوا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، 2 دن لگاتار تشریف لائے، جس میں پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کا اول وقت بتایا، اور دوسرے دن تشریف لائے تو تمام نمازوں کا آخر وقت بتایا، یعنی پہلے دن آ کر نمازوں کا وقت، کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ بتا کر گئے، اور دوسرے دن تشریف لائے جس میں آپ نے کس نماز کا آخر وقت کتنا ہے کیا ہے وہ بتا کر گئے۔ تو فقہاء کرام نے اسی حدیث کی روشنی میں اور دیگر احادیث کریمہ کی روشنی میں ہمیں ہماری نمازوں کے اوقات بتائے۔ پچھلی حدیث میں آپ کو بتایا گیا تھا نماز فجر کا وقت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ نماز فجر کو خوب روشن کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ افضل وقت ہے، نماز فجر کا افضل وقت ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن اسفار کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو جائے، جس کی مقدار ایک بتائی تھی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فقہا نے بتایا ہے کہ اسفار اتنا اجالا ہو جائے کہ اس وقت اگر نماز شروع کریں تو ترتیل کے ساتھ اطمینان سے ہم اگر 40 سے 100 آیتیں پڑھیں فجر کی نماز میں اور آرام سے نماز پوری کر لیں، اس بیچ اگر کوئی فساد نماز میں واقع ہو جاتا ہے تو اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے تو اتنی ہی آیتوں کی مقدار پھر دوبارہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں اور سورج طلوع نہ ہونے پائے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اتنی ہی آیتوں کے ساتھ اطمینان سے پڑھ لیں، تو وہ وقت جو ہوگا وہ مستحب وقت ہے فجر کا۔ یہ تیسری حدیث کے تحت بتایا گیا تھا آپ کو، جو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آج آپ کو چوتھی حدیث جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے موبائل میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو مؤذن نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ظہر کی اذان کہیں، ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو مؤذن نے چاہا کہ اذان کہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مؤذن سے فرمایا تھا ابرد، ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا کرو، مطلب ظہر کا وقت جو ہے بہت گرمی ہو رہی ہے اس وقت، اس کو یہ وقت تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ فرماتے ہیں وہ مؤذن بیٹھ گئے تھے، ثم ارادہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے یہ ارادہ کر کے کہ اب اذان کہتے ہیں، تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ابرد، کیا فرمایا؟ ابرد، ابھی اور ٹھنڈا کرو۔ پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے تھوڑی دیر کے بعد کہ اب کہتے ہیں اذان، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ابرد، 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ یہ فرماتے رہے، جتنے مرتبہ اٹھتے سرکار یہی فرماتے، کب تک یہ فرماتے رہے گا؟ حتی ساوت ظل الطلولا، لیکن جب سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، ٹیلوں کے برابر ہو گیا جب سایہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی سختی
जहन्नम के जोश मारने से होती है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो इसका मतलब यह है कि जहन्नम बहुत जोश मार रही है। तो इस हदीस पाक से हमें यह पता चला कि जोहर का जो वक्त मुस्तहब है वो ठंडी के दिनों में यह है कि जोहर का वक्त जब मौसम ठंडा होने लगे तब पढ़ा जाए। तो ठंडा होना तो फिर मगरिब में बिल्कुल ही ठंडा हो जाता, तो कहा नहीं, इसकी एक लिमिट, इसकी एक हद बताई है, इसको मुतय्यन किया है, इसका वक्त फिक्स किया है हमारे फुक़हा ने। फरमाया, जो हमने उस दिन आपको बताया था फिक़ह में औकात नमाज के तहत, कि हर चीज का साया उसके साये असली को छोड़कर जब 2 मिस्ल हो जाए, 1 मिस्ल हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, ये मिसाल के तौर पर एक शय है, ठीक है, ये एक शय है, इसका साया आप पीछे देख रहे हैं, लाल साया दिख रहा है इसका आपको पीछे शैडो पड़ा है, ये एक शय है, इसके बैक में एक साया है। ठीक दोपहर के वक्त इस तरह हो गया इसका साया। अब जब हर चीज इसका साया उसके 2 मिस्ल हो जाए, 2 मिस्ल का मतलब उसके साये असली को छोड़कर 2 मिस्ल हो जाए, तो इसका साया ये है। तो अब ये एक साया, जैसे ही सूरज इस जगह से हटकर, जब सूरज बिल्कुल ठीक दोपहर में जब सूरज बिल्कुल ठीक दोपहर के वक्त यहां पर होगा तो साया इस तरह से, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये इस तरह इस चीज का साया होगा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा, तो मिसाल के तौर पर ढलने के लिए इधर से चलकर गया है, इस तरफ से चलते हुए गया है। अब यहां जब ठीक दोपहर में पहुंचा सूरज, तो बिल्कुल सीधा होगा साया। लेकिन जैसे ही ढलेगा तो ये इसका साया जो है, इसका साया बदलेगा। इसका साया जितना जितना सूरज इधर गिरता जाएगा, साइड होता जाएगा जितना ही सूरज तो ये साया जो है फैलता जाएगा। अब ये साया फैलते 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 जब यहां तक आ जाए, जब यूं हो जाए, ये साया अब वहां से चलकर चलते चलते सूरज जैसे जैसे नीचे गया, ये साया बढ़ते हुए यहां तक आया। जैसे ही ये साया जब इतना यहां तक जब साया पहुंचेगा, तो ये जब चला था साया इस तरफ बढ़ा था, तो सूरज जैसे ही नीचे ढला था तो जोहर का वक्त शुरू हो गया था, इब्तिदा वक्त शुरू हो गया था। चूंकि ठंडी में सख्ती, गर्मी में बहुत तेज धूप होती है और बहुत गर्मी होती है, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबरिद। तो बार बार अबरिद का जिक्र का हुक्म दिया था। तो अब साया जब यहां तक हो जाए, ये जब साया इतना पहुंच जाए, तो अब इस वक्त शुरू करेंगे हम जोहर की नमाज। हालांकि अगर आम दिन होते तो जैसे ही ये साया इसका यहां पर था, जैसे ही सूरज ये यहां से इधर हटा था और साया थोड़ा सा खुला था, बाहर निकला था, वैसे ही जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। हम जोहर की नमाज आम दिनों में पढ़ सकते थे, गर्मी के अलावा में। लेकिन चूंकि गर्मी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर को ठंडी करने का हुक्म दिया है, तो अब हम इंतजार करेंगे सूरज जो आगे बढ़े और इसका साया जैसे जैसे जब इतना पहुंच जाए, 1 मिस्ल, जब इसको गिराएंगे तो साया इसका यहां गिरेगा, जब इस चीज को गिराएंगे तो 1 मिस्ल ऐसा आया है। तो अब जोहर का वक्त, मुस्तहब वक्त यहां से शुरू हुआ, जहां ये खत्म हो रहा है साया, यहां से शुरू हो रहा है जोहर का वक्त। मुस्तहब वक्त शुरू तो वैसे ही हो गया था जैसे सूरज ढला था और साया हल्का सा आगे बढ़ा था अपने असली से, लेकिन मुस्तहब वक्त गर्मियों में यहां से शुरू होकर, अब जब ये साया इतना ही लंबा बढ़कर और हो जाए, इतना ही लंबा बढ़कर और हो जाए, जब 2 मिस्ल हो जाए,
नहीं, 2 मिसल नहीं, बल्कि यूं होगा इसका कि इसको छोड़कर, ये साया असली है, दोपहर के वक्त जो साया था इसका यहाँ पर, ठीक दोपहरी के वक्त जो इसका साया था, ये वाला इसको छोड़कर, अब इसकी दूरी इतनी है ना, ये दिख रही कोना, इस कोने को छोड़कर अब जब इसके 2 बराबर हो जाएगा साया, तब फिर जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा। तो इसका 1 मिसल होते ही इसके साये के 1 मिसल ये 1 मिसल हो गया, इतना ही साया जब और बढ़ जाएगा तो जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा। और असर का 2 मिसल होते ही इसके साइज के 2 साये होते ही, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर आकर खत्म होगा, इस जगह पर, ये हमारा जो एरो चल रहा, इस जगह पर खत्म होगा, तो यहां पर पहुंचते ही जोहर का वक्त खत्म और असर का वक्त शुरू हो जाएगा। अब बात आती है यहां से लेकर इस जगह जहां ये साया खत्म हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक जो आया वक्त हमारा, ये जो साया हमारा है 2 मिसल साया, यहां पर हमारा आकर खत्म होगा, साया यहां पर आकर खत्म होगा साया, ये 2 साये हो गए, 1 साया 2 साया, इस चीज का जो साया अव्वल है और 2, इन दोनों सायों के पूरे होते ही यहां तक पहुंचते ही जब आप इसको नापेंगे तो इसके बराबर इसके 2 साइज निकलेंगे इसमें। तो अब यहाँ पहुंचते ही सूरज के साये के इस चीज का साया जब यहाँ पहुंच आएगा तो जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा और असर का वक्त शुरू हो जाएगा। अब जोहर का गर्मियों में मुस्तहब वक्त यहाँ से शुरू होकर यहाँ इसके बीच में किसी वक्त भी आप नमाज पढ़ेंगे तो मुस्तहब वक्त कहलाएगा। आम दिनों में ठंडी वगैरह में, गर्मी के अलावा में, आप इस वक्त से लेकर जो यहाँ से शुरू हुआ था, सूरज जैसे ढला था, जो यहाँ पर था, इस वक्त से लेकर इसके बीच में किसी वक्त भी पढ़ेंगे आपका बेहतर है। लेकिन गर्मियों में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बीच में जब आप नमाज पढ़ेंगे तब आपका ये मुस्तहब वक्त कहलाएगा, मुस्तहब वक्त में नमाज आपकी अदा की जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुअज्जिन साहब को हुक्म दिया, अब्रिद, 3 मरतबा बेचारे उठे और तीनों मरतबा आपने कहा ठंडा करो, जोहर का वक्त ठंडा होने दो, जोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो। आखिर में फरमाया कि हमने ठंडा करने का हुक्म क्यों दिया तुम्हें, हमने ठंडा करने का हुक्म तुम्हें क्यों दिया? फरमाया इन्ना शिद्दतल हर्रे मिन फैह जहन्नम, इन्ना शिद्दतल हर्री मिन फैह जहन्नम, बेशक जब गर्मी सख्त होती है, गर्मी की सख्ती जो है ये जहन्नम के जोश, फैह कहते हैं जोश को, जहन्नम के जोश मारने से होती है। आप इस बात को अच्छे तरीके से याद रखें। जहन्नम किताबों में आया है कि जहन्नम साल में 2 सांस लेती है, एक मर्तबा सांस छोड़ती है और एक मर्तबा सांस अंदर खींचती है। आप खुद अपने इस वक्त बैठे हैं, मुशाहदा करिएगा, अपना खुद मुआयना करिए, हाथ इस तरह रखिए अपने मुंह के सामने और सांस अंदर खींचिए, हथेली मुंह के थोड़ा करीब ले जाइए और सांस अंदर की तरफ खींचिए, तो आपको हथेली पर एक ठंडक सी महसूस होगी। और जब आप हथेली मुंह के सामने रखेंगे और सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो एक गर्मी सी महसूस होगी, खुद महसूस करिएगा, आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो एक साल भर में एक सांस लेती है और एक सांस छोड़ती है। रिवायत में आया है कि जब सांस छोड़ती है तब गर्मी होती है, सांस जब जहन्नम छोड़ती है सांस तब गर्मी होती है और जब सांस लेती है तो ठंडक होती है। गौर करने की बात है कि जिसकी गर्मी का ये आलम है कि खाली सांस छोड़ती है तो हम 45-50 डिग्री में चले जाते हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो जो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, अल्लाह की पनाह, उसका क्या हाल होगा। बहरहाल वो अलग मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जोहर का वक्त मुस्तहब गर्मियों में ये बताया है कि जब मौसम में, जब फजा में थोड़ी ठंडी आ जाए, ठंडक आ जाए, गर्मी हल्की कम पड़ जाए, उस वक्त जोहर की नमाज पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि जोहर
سخت گرمی جو ہوتی ہے جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کے جوش کو ہلکا تھوڑا سرد کر کے نماز پڑھا کرو ظہر کی نماز۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الاذان میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی امام بخاری نے یہ حدیث باب الاذان میں ذکر فرمائی ہے، اور اس میں ظہر کے وقت کہاں جہاں ذکر ہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا کرے گرمیوں میں تو ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت، گرمی کی سختی جو ہوتی ہے یہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے۔ اور بھی دیگر احادیث ہیں جن سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو ہمیں گرمیوں میں بتایا ہے، لیکن اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، ہم امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ آپ نے جو ظہر کا وقت بتایا ہے، شروع وقت تو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے جب سورج اپنی بیچوں بیچ آسمان میں ہو، اور اس کے بعد جیسے ہی بیچ آسمان سے ڈھلے، اترے، زوال قبول کرے، ہٹے، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے ظہر کا وقت۔ کب تک رہتا ہے؟ تو فرمایا ہر چیز کا اپنا اصلی سایہ چھوڑ کر اس کے دو مثل سایہ ہونے تک، جو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا۔ اصلی سایہ جو کھڑا وہ باکس تھا، اس کے سائڈ میں جو سایہ تھا وہ اصلی سایہ تھا ٹھیک دوپہری کے وقت، اور جیسے ہی سورج ہٹا تو سایہ بڑھنے لگا۔ اب یہ بڑھتے 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 اس کا جو اپنا اصلی سایہ تھا اس سائے کو چھوڑ کر اب اسی سائے کے مثل دو اور سائے بن جائیں، اتنا لمبا ہو جائے کہ اس جیسے سائے دو اس میں اور سما جائیں گے، تب یہ ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ شروع کب ہوگا؟ زوال آفتاب سے لے کر، یعنی سورج کے بیچ آسمان سے ہٹتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ختم کب ہوتا ہے؟ منگل مرغا ختم ہوگا اس وقت چکن مرغا جب کہاں لگے کو چھوڑ کر اس کے دو مثل ہو جائے۔ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک ظہر کا وقت، ابتدا وقت۔ سب کے نزدیک ابتدائی وقت ایک ہے، لیکن ظہر کے وقت میں کے ختم وقت ہونے میں امام صاحب الگ ہیں۔ امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ظہر کا وقت جب ختم ہوگا تو وہ ہر چیز کا اپنا اصلی سایہ چھوڑ کر جب اس کے دو مثل سائے کے برابر ہو جائے تب ختم ہوگا ظہر کا وقت، یعنی ظہر کا وقت ہر چیز کے اصلی سائے کو چھوڑ کر اس کے دو مثل جیسے دو سائے ہونے تک رہے گا۔ جبکہ امام یوسف وغیرہ کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک سائے کے برابر ہو جائے، جس کو ابھی ہم نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ یہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر جب یہاں تک ایک سایہ ہو جائے، یہ ایک سایہ یہاں تک امام یوسف وغیرہ کے نزدیک یہاں ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں نہیں، ظہر کا وقت یہاں سے وقت مستحب شروع ہوتا ہے اور یہاں تک آتا ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک آتا ہے ظہر کا وقت مستحب، اس یہاں تک پہنچتے ہی ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت فرمایا تھا، ظہر کی اذان دینے کا حکم دیا تھا جب ٹیلوں کا سایہ ان کے برابر ہو گیا تھا، جب سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا تھا۔ ٹیلے تو اونچے ہوتے ہیں، پستی میں کوئی روشنی جلدی پہنچ جائے گی، لیکن اونچائی پر نہیں پہنچتی ہے نا، تو اونچائی پر پہنچنے میں، اونچائی کے برابر سایہ پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو جب سایہ لمبا ہوا تب ٹیلے کے برابر پہنچا سایہ۔ اگر یہیں پر ہوتا اس کا سایہ، یہ والا سایہ ہوتا یہ والا، تو اس کے سامنے جو ٹیلے تھے کیا ان ٹیلوں پر یہ سایہ پہنچتا؟ نہیں پہنچتا۔ یہ سایہ جو لال دکھ رہا ہے اگر سامنے ٹیلا ہو یا کچھ ہو تو اس پر نہیں پہنچے گا۔ کب پہنچے گا؟ جب یہ سایہ بڑھے گا، بڑھتے 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 جب لمبا ہو جائے گا تو لمبا ہو کر پہنچے گا۔ تو جب یہاں اتنا لمبا ہوا سایہ اور یہیں پر ٹیلے تھے، ٹیلوں تک جب سایہ پہنچا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ظہر کی نماز کے لیے اذان دو، اور اس وقت ظہر پڑھی آپ نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہونے تک ظہر کا وقت
ختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے، وہاں سے وقت مستحب شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھیوں کا جو ماننا ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں مناسب نہیں، بلکہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہونے تک مناسب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ظہر کے لیے اذان کہنے کا حکم دیا جب ہر چیز کا سایہ اس کے 1 مثل، اور سایہ جب ٹیلوں کے برابر ہو گیا تھا، تو ٹیلوں کے برابر اسی وقت ہوگا جب سایہ اصلی سے بڑھ کر 1 مثل تک کم سے کم پہنچے، اور تب اونچائی، کیونکہ ٹیلے اونچے ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے سایہ کو کھینچنا ضروری ہے، اور کھینچنے کے لیے سایہ زوال کے بعد سے لے کر بڑھے گا، تو جب 1 مثل کم سے کم ہو جائے گا تب وہاں تک پہنچے گا ٹیلے تک، اور جب 1 مثل ہوا سایہ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھنے کی اجازت دی، ظہر پڑھنے کا حکم دیا، اذان کہلائی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر 1 مثل سایہ ہونے کے بعد بھی ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، البتہ یہ بات الگ ہے کہ یہ وقت مستحب ہے یا وہ وقت اصلی ہے۔ یاد رکھنا، فقہ میں جو اختلاف ہوتا ہے اماموں کے درمیان، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لہٰذا اب اس اختلاف کی رعایت کیسے کریں ہم؟ یاد رکھنا، امام یوسف کے نزدیک 1 مثل سایہ ہوگا تب ہم ظہر پڑھیں گے، 1 مثل تک پڑھ سکتے ہیں، امام صاحب کے نزدیک ہم یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ایسے وقت پر نماز پڑھیں کہ دونوں کے مسلک پر عمل ہو جائے۔ وہ کہا کیا؟ کہا یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہونے سے پہلے ہی ہم پڑھ لیں، یعنی 1 مثل کے اندر ہی ہو، اس سے پہلے ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس طرح سب کے مذہب پر، سب کے مسلک پر، سب کے مذہب پر عمل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ حدیث پاک، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کا وقت بتایا کہ وہ صحابی رسول تھے، جب اذان کا ارادہ کیا انہوں نے تو سرکار نے انہیں بار بار منع کیا اور یہی فرمایا کہ ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوا کرے گرمیوں میں، تو ہمیں گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی تھوڑا ٹھیک دوپہری کے وقت زوال آفتاب ہوتے ہی نہیں پڑھ لینا چاہیے، لیکن خیال ہمیشہ رکھنا کہ یہ تاخیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یہ ان کے لیے ہے جو کوتاہی اور کاہلی اور سستی نہیں برتتے، جو ہمیں ایکٹیو رہتے ہیں، جو ہما وقت نماز کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں، جن کی فضیلت کے بارے میں ہے انکم فی الصلاۃ من انتظرتموھا، کہ تم اس وقت تک نماز ہی میں رہتے ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے ہو، یہ ان کے لیے ہے۔ ورنہ اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ ہم ٹھنڈے کرنے کا انتظار کریں گے تو ہم کسی اور کام میں بزی ہو جائیں گے، یا کچھ ہمیں کہیں جانا پڑ جائے گا اور ظہر ہماری مس ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ نہیں، زوال آفتاب ہوتے ہی آپ پہلے ہی پڑھ لیجیے، آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ افضل وقت کا ثواب اسی میں مل جائے گا۔ یہ تھی آپ کی چوتھی حدیث، جس کا ترجمہ پھر سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو مؤذن نے اذان کہنا چاہا تو سرکار نے ان سے فرمایا ٹھنڈا کرو، مطلب ظہر کے وقت میں گرمی بہت ہے، ابھی ٹھنڈا ہو جانے دو اسے۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اذان کہہ دیں، سرکار نے فرمایا ابرد، نہیں ابھی بھی ٹھنڈا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اذان کا ارادہ فرمایا تو سرکار نے پھر فرمایا ابرد۔ یہی بار بار آپ فرماتے رہے، کب تک فرمایا؟ جب تک کہ ٹیلوں کا سایہ 2 مثل نہیں ہو گیا، جب تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر نہیں ہو گیا۔ اور اس سے ہم نے اور ہمارے فقہا نے یہی بتایا ہے کہ جب 1 مثل ہو گیا تب سرکار نے فرمایا کہ اب ظہر کی اذان پڑھو اور نماز پڑھو۔ وجہ بتا دی کیوں ہم ٹھنڈا کرنے کو کہہ رہے ہیں، کہا ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے بیان فرمائی۔ اگلی حدیث جو 5ویں حدیث ہے اس میں یہی بات ہے، وہ حدیث مستقل حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شدت الحر اذا اشتد الحر فبردوا بالصلاة فان شدت الحر من فیح جہنم۔ صاف یہاں فرمایا کیا اذا اشتد الحر،
فبردو بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. مطلب یہ ہے اذا اشتد الحر، اذا اشتد جب گرمی سخت ہو، اذا اشتد الحر جب گرمی سخت ہو، فبردو بالصلاۃ تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو. تو گرمی کی حالت میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ظہر ہے. تو جب نماز ظہر کے لیے نماز ظہر کے وقت میں گرمی زیادہ ہوا کرے تو نماز ظہر کو ٹھنڈا کر لیا کرو. ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بستے میں ڈال دیا اسے، بلکہ ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تپش، تھوڑی لو، تھوڑی گرمی کم ہو جانے دو، تب ظہر کی نماز پڑھو. کیوں؟ یہاں بھی ارشاد فرمایا فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کیونکہ یہ گرمی کی سختی جو ہوتی ہے یہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے. جب جہنم جوش میں ہوتی ہے تب یہ گرمی کی سختی ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ سختی گرمی میں ہوگی سمجھ لینا جہنم اتنی تیز انگڑائی لے رہی ہے. اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو تو دعا پڑھا کرو اللہم اجرنا من النار. یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ کا مطلب اس پر امام مسلم اور امام بخاری رضی اللہ عنہما ان دونوں ہی کا اتفاق ہے. مطلب اس حدیث کو دونوں ہی نے مل کر روایت کیا ہے، دونوں ہی نے اپنی اپنی حدیث میں، اپنی اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے. پیچھے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی وہ بھی متفق علیہ تھی. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جو بھی حدیث جہاں جہاں متفق علیہ جس حدیث کے بعد ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یاد رکھیے گا، بس باب آپ کو ڈھونڈنا ہے. پھر اگلی حدیث چھٹی جو حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو مؤخر فرماتے تھے، عصر میں تاخیر فرماتے تھے. کب تک؟ ما دامت الشمس بیضاء نقیۃ، جب تک کہ سورج صاف صاف چمکتا رہتا تھا. جب تک سورج صاف صاف چمکتا روشن رہتا تھا اس وقت تک آپ عصر کی نماز مؤخر کرتے تھے. اس سے پہلے پہلے آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. مطلب جو آج کل ہمارے فقہا نے بتایا ہے کہ عصر کا وقت ہے، مستحب یہ ہے کہ سورج کی ٹکیا جو ہے جب اس میں روشنی کم پڑ جائے، وہ پیلا پڑ جائے، جب سورج میں جب زردی آ جائے، اس پر نظر ٹکنے لگے، جس کو غروب آفتاب سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا وقت بتایا گیا ہے. تو غروب آفتاب سے مغرب کے وقت سے 20 منٹ پہلے تک اگر آپ نماز عصر پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز عصر کا وقت مستحب ہے. فرماتے ہیں کہ علی بن شیبان کیا کہ ہم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو کب تک مؤخر کر کے پڑھتے تھے؟ جب تک کہ سورج روشن بیضاء نقی ہوتا تھا، مطلب صاف اور چمکتا رہتا تھا، تب تک آپ پڑھتے تھے. اور جب اس میں زردی آ جاتی، پیلا پن اس میں دکھنے لگتا، نظر اس پہ ٹکنے لگتی، تو اس سے پہلے پہلے ہی اپنی نماز پوری کر لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عصر کا وقت مستحب جو ہے وہ ہر چیز کا سایہ اصلی اس کے 2 گنا سایہ ہونے سے لے کر سورج کے زرد ہونے تک، سورج کے یا کہہ لیجیے غروب آفتاب کے 20 منٹ پہلے تک یہ عصر کا وقت مستحب ہے. اس کے بیچ آپ نماز پڑھ لیں گے تو مستحب ہے. لیکن 20 منٹ سورج ڈوب ہونے سے پہلے پہلے جو 20 منٹ کا یہ ٹائم ہے، اس کا کیا کہا؟ یہ بھی عصر ہی کا وقت ہے، لیکن یہ وقت مکروہ ہے. یہ وقت مکروہ ہے. حالانکہ اس دن کی عصر کی نماز اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز مکروہ نہیں کہلائے گی، لیکن پھر بھی یہ وقت مکروہ کہلائے گا. عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک ہے بالکل، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس کے 2 برابر سایہ ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے ڈوبنے تک ہے. اس کے بیچ میں ہم نماز عصر پڑھیں گے اس دن کی تو نماز عصر بالکل صحیح ہوگی. لیکن سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے وہ وقت مستحب ہے. اس سے پہلے پہلے ہمیں نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ 20 منٹ جو بچ رہے ہیں اس بیچ کا جو وقت ہے وہ وقت مکروہ ہے.
اور وقت مکروہ میں نماز مکروہ ہوگی، دیگر نمازیں، لیکن عصر کی نماز اگر اس دن کی آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ عصر کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہی چاہیے کہ وقت مستحب جو فریش مال، عمدہ مال وقت ہے، اس وقت میں ہم نماز ادا کریں، کیونکہ ہم عمدہ اور فریش چیز پسند کرتے ہیں، تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ بھی عمدہ اور فریش عبادت قبول فرماتا ہے۔ اس کو بھی، وہ بھی اس بات کو چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی جس طرح وہ اپنے لیے عمدہ اور اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں، تو میرے بارگاہ میں بھی مجھے بھی جو بھیجیں، میرے پاس بھی جو بھیجیں، وہ عمدہ اور فریش ہونا چاہیے، اچھی چیز ہونی چاہیے۔ لہذا عصر کا وقت جو ہے، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک ہم نماز پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے، حالانکہ غروب آفتاب تک بھی ہمارا نماز عصر کا وقت رہتا ہے۔ تو حضرت علی بن شیبان کی حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریم، قال فکانا یؤخر العصر، اس میں عادت بتائی کہ سرکار کی یہ عادت تھی، عصر کو مؤخر فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادت یہ تھی کہ آپ عصر اس سے پہلے پڑھ لیتے تھے، جب تک سورج روشن ہوتا تھا تب تک آپ عصر نماز پڑھ لیتے تھے، اس سے پہلے کہ سورج میں زردی آ جائے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا، روایت کر لیا اور کچھ نہیں کہا۔ محدثین فرماتے ہیں جب امام ابو داؤد کسی حدیث کو روایت کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، سکت عنہ کا مطلب یہ ہے پھر اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا، صرف روایت کر دی اور کچھ نہیں کہا، تو فرماتے ہیں جب اس کے بارے میں کسی حدیث کو روایت کر کے امام ابو داؤد خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث ان کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حسن ہوتی ہے، اس کی اسناد بھی اچھی ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ حدیث بھی معتبر ہے، لہٰذا جب معتبر حدیث ہے تو ہمیں یہ حکم ملا، یہ سمجھ میں آیا کہ عصر کی نماز ہمیں سورج جب تک روشن ہے تب تک پڑھ لیں، اور اس سے پہلے کہ اس میں زردی آوے۔ حالانکہ اس دن کی عصر کی نماز ہم غروب آفتاب تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب اور سرکار کی جو سنت اور عادت کریمہ ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک ہم اپنی عصر کی نماز سے فارغ ہو لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سچی پکی اتباع ہمیں عطا فرمائے۔ اب آپ میں سے اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو بتا سکتا ہے، اور اگر کسی کو میل کی ضرورت ہے تو ابھی میسج کر دے، میں شٹ ڈاؤن کرنے سے پہلے بھیج دوں۔ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں آپ، یا میسج ٹائپ کر سکتے ہیں آپ۔